اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن. یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور سہارا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تعلیم نہیں ہے. اور اگر بیج کو آپ کسی جگہ رکھ دیں، ساتھ پانی رکھ دیں، ساتھ تھوڑی سی مٹی رکھ دیں، کیا وہ بیج درخت بنے گا، پھل پھول لائے گا؟ کبھی بھی نہیں. کیوں؟ ان کو پہلے آپس میں اپنے وجود کو ختم کرنا چاہیے کہ جو اس کتاب کے وارث بنے ہوئے ہیں، جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے یہ ساری دعوت قبول کر لی کہ ہم نے انسان بننا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے قانون کے مطابق چلنا ہے، تو کیا جب وہ ایمان لے آئیں گے ان کے اپنے درمیان اختلاف ہونا چاہیے؟ کیا اختلافات کو مٹانے کے لیے انسان کی اپنی عقل کافی ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. پانی برف بھی پانی ہے، پانی بہنے والا سیال بھی پانی ہے، اور وہ گرم ہو جائے بھاپ بھی پانی ہے. اب بھاپ اپنی جگہ پہ اپنے ماحول میں استعمال ہوگی، پانی اپنے ماحول میں استعمال ہوگا، اور برف اپنے ماحول میں. کیا ان کے درمیان اختلاف سمجھا جائے گا؟ ایک امت بن کر رہنا یا امت مسلمہ کہلانا یہ الگ بات ہے. پہلی بات یہ سمجھیں کہ انسان سارے ایک امت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد یوسف ہوں. آپ مجھے اور نظر ایاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ فرقہ بندی جرم ہے، حرام ہے. اس سلسلے میں خان صاحب اپنا لیکچر دیں گے. جی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، اس کائنات میں اپنے خالق اور مالک کا، کائنات کا آپس میں جو باہمی تعلق ہے اور اس کا جو تعارف ہے وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے یا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کائنات کو خالق اور مالک بدیع السماوات والارض رب کائنات نے اپنے قوانین کے تحت، اپنے مرضی سے، اپنے پروگرام کے تحت تخلیق فرمایا. ہر ایک کے لیے قانون، ضابطے، اصول مقرر کیے اور اس کے مطابق ساری کائنات کو چلایا، اور کائنات ساری اب اس کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے. کسی جگہ کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی فطور، کوئی ٹیڑھ نہیں. یہ حسین و جمیل کائنات اس کے احکام کی پابند ہے اور ہر چیز اس کے احکام کے مطابق چل رہی ہے. کسی چیز کو یارائے سرکشی نہیں، کسی کو مجال سرتابی نہیں. اس کائنات کے اندر انسان کو ایک ایسی مخلوق بنا کر کرۂ ارض پر بھیجا گیا جسے ایک تو ساری کائنات کا کہتے ہیں نا، ہر چیز کے اسماء سکھائے اور اسے اختیار اور ارادہ دیا، اس کے اندر خیر و شر کی تمیز رکھی، اس کو عقل و شعور سے نوازا اور اس کو ساری کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت بخشی. یہ اگر غور کریں تو کائنات کے اندر سارا حسن و جمال کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ساری کائنات ایک ناقابل ترمیم اور اٹل اصولوں کے مطابق چل رہی ہے. اور انسان کو جو صلاحیت بخشی گئی وہ بھی اسی بنیاد پر کارآمد ہے کہ اسے پتہ ہے ساری کائنات کے اندر جو قوانین ہیں وہ یکساں طور پر چل رہے ہیں. کائنات کا سارا حسن و جمال اسی بنیاد پر ہے کہ کائنات اللہ کے قانون کے مطابق سرگرم عمل، ہر چیز اپنے اپنے فرائض سے آگاہ اور اپنی صلاحیت سے آگاہ ہے اور وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. اس لحاظ سے یاد رکھیں کہ جب حبوط آدم ہوا، اس کرۂ ارض پر انسانی قافلے کا آغاز ہوا، تو انسان کو دنیا میں بھیجتے وقت ایک زاد راہ دیا گیا، ایک تحفہ دیا گیا کہ میری طرف سے میرے پیغمبر، میرے رسول میرا پیغام لے کر تمہارے پاس آئیں گے، اور جو ان کے احکام کی پابندی کرے گا وہ جنت پائے گا، اور جو وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے لیے جہنم خریدے گا، اپنے لیے جہنم پائے گا. اور یہ بات سمجھانے کی یا سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ساری انسانیت سے خطاب ہے. انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ میرے پیغمبر تمہارے لیے آئیں گے اور تمہیں ہدایت دکھائیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خوف اور حزن سے معمون زندگی گزارنے کے لیے میرے پیغمبر میری ہدایات تمہیں پہنچائیں گے. اب دیکھیں جو خالق کائنات ہے وہ جانتا ہے انسانی ضروریات کو، انسانی نفسیات کو، انسانی کیفیات کو. وہ جو قوانین دے گا اس سے بہتر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے قوانین سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیروں کے قوانین پہ عمل کرنے پہ کچھ نہ یقین. یہ ہم انسان کا ایک بنیادی وظیفہ ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے جو اسے سمجھنی چاہیے تھی. اب انسانوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ کے ان قوانین کو اہمیت دینے کی بجائے محض اپنی عقل و فکر سے، محض اپنی مفادات کی خاطر، بعض اوقات عقیدتوں کی خاطر اپنے معیار کے مطابق انسانوں نے اپنے لیے تہذیب و تمدن کے محال بنائے، اپنے لیے نظریے کشید کیے، اور ان کے مطابق کسی نے ادھر انتہا کر دی روحانیت کی طرف، کسی نے مادیت کی طرف انتہا کر دی، تو وہ راہ اعتدال سے بھٹکتے رہے اور انسانیت کا قافلہ ڈگمگاتا رہا. یہاں نمرود، حامان اور فرعون، چنگیز، یہ سارے آتے رہے اور انسانیت کے لیے تباہیاں اور بربادیاں لاتے رہے. لیکن
انبیاء نے اپنے روشنی جاری رکھی، یہ چراغ جلائے رکھا، اپنی محنت اور ہمت اور استقلال سے دنیا تک، انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ ساری کائنات کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ کسی ایک جماعت کی کتاب نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا پیغام ہے تمام انسانیت کے نام۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھنے والی، لہذا اسلام انسانوں کی ایک جماعت تیار کرنا چاہتا ہے، یا چاہتا ہے کہ سارے انسان اس حقیقت کا ادراک کریں۔ ایک امت بن کر رہنا یا امت مسلمہ کہلانا یہ الگ بات ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ انسان سارے ایک امت ہے اور تمام انبیاء کی یکساں دعوت ہے۔ ہر دور میں اصول، ضابطے، قانون ایک جیسے رہے، وحدانیت ایک کا نظریہ ایک جیسا رہا ہے، یہ الہ سب کا ایک جیسا ہے، سب انبیاء کی دعوت ایک جیسی ہے۔ یہ انسان سمجھ لے پہلے کہ بھئی فرقہ بندی کا کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ اسلام تو انسانیت کی وحدت کا قائل ہے۔ وحدت امت سے اٹھ کر سوچیں، یہ وحدت انسانیت کا قائل ہے۔ اب پہلے ہم یہ آیات دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر فرقہ بندی کی وجہ کیا ہے اور کیوں ہیں یہ ایسے کر رہے۔ 10/19 سے شروع کرتے ہیں، کچھ آیات ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ 10/19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 19 آیت ہے، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ دیکھیں قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے ساری اقوام کا ذکر کرنے کے بعد تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس نے اپنے لیے علیحدہ کوئی بات بنائی ہو۔ تمام لوگ، تمام انسان نہیں تھے الا سوائے اس کے کہ امت واحدہ، وہ امت واحدہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اختلاف کر لیا۔ کس بات میں اختلاف کر لیا؟ کس نے اختلاف کرایا؟ اب اس پہ تاریخی بحثیں کر لیں ہم، یعنی مفادات تھے، عقیدتیں تھیں، دونوں باتیں سمجھ لیں کہ کچھ مفاد پرست طاقتیں تھیں، ابلیسی اور شیطانی ہتھ کنڈے تھے اور سرغنے اور گنڈے تھے ملے ہوئے، اپنے اپنے مفادات کے لیے، اپنے آپ کو خدا بنانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ سارا اختلاف یعنی مخالفتوں کی وجہ سے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو محبتوں کے مارے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے عقیدتوں میں سب کچھ بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا ہوگا، اعتدال کا راستہ چھوڑ کے کچھ نیچے گر گئے، کچھ اوپر چڑھ گئے، کچھ نے یعنی غلط راستہ اختیار کر کے دنیا چھوڑ دی، کچھ نے دنیا کے اندر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ یہ امت تو ایک تھی، پھر ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اور اگر بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، یعنی اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہوا ہے، اگر اس نے طے نہ کیا ہوتا تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ فیصلے کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ انسان تو اختلاف کرے گا آپس میں، اس کے تو مفادات ٹکرائیں گے۔ کیا اختلافات کو مٹانے کے لیے انسان کی اپنی عقل کافی ہے، یا وہ اپنی عقل سے مٹا دے گا اختلاف؟ وہ تو اس اختلاف کے لیے، اختلاف تو اس نے اپنی عقل سے خود بنائے ہیں، اپنے مفادات کی وجہ سے بنائے ہیں۔ تو اس کے لیے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو ان کے اختلافات کو سمجھتی اور ختم کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہو۔ وہ سوائے رب کریم کے کون سی ذات ہے؟ اس لیے اللہ نے ہر دور میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اور اب انسانیت کے پاس اس آسمانی تعلیم میں سے جو باقی ساروں کے پاس جو آسمانی تعلیمات تھی وہ تو معرف ہو چکی۔ اب صرف اسلام جس کی نمائندگی قرآن کریم کر رہا ہے اور جس کے پیچھے اسوہ رسول موجود ہے، یہ جو ہے پیغمبر علیہ السلام کا پیش کیا ہوا ضابطۂ حیات، یہ انسانیت کے مسائل کو سلجھانے اور اختلافات مٹانے کے لیے ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں 2/213۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 213 آیت ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں پوری انسانیت کی تاریخ کو اور سمٹا کے رکھ دیا گیا ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کیا شاندار الفاظ اور کتنے واضح الفاظ، اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر اس میں قرآن کریم کی کیا کمی ہے اس کے اندر۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی امت ہے، ایک ہی امت تھی۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ نے تو ایک امت بنائی تھی، تمام انسانوں کو ایک جیسے طریقے سے تخلیق کیا تھا۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ نبی بھیجے، خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے، اپنی تعلیم بھیجی، اپنے انبیاء بھیجے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ جو وہ کہتے تھے کہ جو اس پر عمل کرے گا ان کے لیے جنت ہے اور جو عمل نہیں کرے گا ان کے لیے جہنم ہے، یعنی بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے۔ اور پھر ان سب کے ساتھ کیا کیا؟ انزل معہم الکتاب،
سب کے اوپر کتاب نازل کی، سب کو اپنے قوانین کا ضابطہ دیا، سب کو جو وہی بھیجی اسی کا نام تو کتاب ہے، اس میں احکام تھے، اپنے امر تھے۔ ہر دور میں انبیاء آئے، مبشر آئے، نذیر آئے، یعنی ان کے پاس ضابطہ حیات تھا، وہ انسانوں کو اس کے مطابق چلاتے رہے تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ کریں۔ پھر یہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، پیغمبر آ رہے ہیں سارے، کس بات کے لیے؟ انسانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، انہیں فکر و نظر ایک کرنے کے لیے، ان کی سوچیں ایک کرنے کے لیے، اور ان کے اختلافات مٹانے کے لیے۔ صرف ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کر لیا۔ کس بنیاد پر اختلاف کر لیا؟ اپنے بغض اور عناد، اپنی تصبات، اپنی خواہشوں، اپنی غرضوں کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ بینات دکھائے، قانون بھیجے ہر دور میں۔ اب اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا، کیا ہے؟ اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دے۔ یہ ساری آیت پہ غور کریں اور اس میں دیکھیں کہ قرآن کریم نے کیا بات بیان کی ہے۔ ہر دور میں انبیاء آتے رہے، اپنی اپنی کتابیں پیش کرتے رہے، نظریے پیش کرتے رہے، اللہ کا کلام انسانوں تک پہنچاتے رہے، اور اختلافی فیصلے اختلافی امور جو تھے ان کو طے کرتے رہے۔ اب اختلافات کو مٹانے اور حل کرنے کے لیے جامع، مکمل، حتمی، اٹل دستور قرآن کریم دے دیا گیا، اور میرے پیغمبر نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی راہبری کرتے ہوئے صراط مستقیم اپنے عمل سے واضح کر دی اور دکھا دی۔ یہ باتیں سمجھنے والی اور سوچنے والی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں 21/92-93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانبیاء کی 92 اور 93 آیت تلاوت کرتا ہوں۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون فتقطعوا امرهم بينهم كل الینا راجعون۔ دیکھیں قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے کہ یہ ساری امت جو ہے یہ در حقیقت ایک ہی امت تھی، اور میں تم سب کا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرمانے میں سب کا پروردگار ہوں، میں الہ الناس ہوں، میں مالک الناس ہوں، میں اس ساری کائنات کا مالک، مختار، پیدا کرنے والا، جاننے والا، سب اس لیے میری ہی حاکمیت ہے سب کے اوپر، اور اللہ کا قانون، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہمارا بنیادی کلمہ ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے عبادت کا مرکز بھی صرف خود اللہ ہی ہے، صرف اسی کی عبادت جائز ہے۔ یہ ساری اصل میں تو امت ایک ہی امت تھی۔ وہ اس کا بنیادی پروگرام کیا تھا کہ اللہ اس کا پروردگار ہے، اور اس لیے اللہ فرما رہے ہیں صرف میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں اپنے اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ ہمارا دین اور ہماری ملت کیا ہے، وہی دین جو انبیاء سے چلتا آ رہا ہے، وہی ملت جو پیچھے انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں سب کے باپ، سب کی مائیں مختلف، لیکن دین ایک۔ لیکن سب کا ابتدائی جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا، جہاں سے یہ آغاز ہوا، وہ سب پہ دیکھیں تو سب کی مشترکہ طور پہ نسل ایک۔ کسی قسم کی کوئی جغرافیائی، علاقائی، نسلی، لسانی یہ فوقیت نہیں کسی کو کسی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، چھوٹے کو بڑے پر، بڑے کو چھوٹے پر۔ یہ اختلاف عربی کو اجمی پر میرے پیغمبر نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ تمام انسان یکساں طور پر واجب التکریم ہے، ہر انسان کی عزت ہے، ہر انسان کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے۔ صرف کیا کریں گے؟ صرف اللہ کے قانون کی وہ پیروی کرے، اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے، کسی دوسرے انسان کو کسی دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں مد نظر رکھیں۔ سب انبیاء کا ایک ہی سلسلہ، ایک ہی پروگرام، ایک ہی دعوت، ایک ہی دین، ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ، لہٰذا سب ایک ہی امت، سب انسان۔ یہ جھگڑے کیا ہیں؟ جھگڑے اپنے اپنے مفادات کے، اپنی اپنی ضد کے، اپنے آپ کو برتر کرنے کے۔ ہر مذہب یہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، وہ درست ہے۔ کوئی اس طرف نہیں آتا کہ دیکھ لیا جائے کہ عالمگیر سطح پہ کیا ہے۔ اسلام واحد دین ہے، دین فطرت، جس کا الہ ایک، جس کا قبلہ ایک، جس کا رسول ایک، جس کی کتاب ایک، جس کی امت ایک امت، جس کا قبلہ ایک، یعنی سب چیزیں جس کی یکساں، اور سب کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، انسانوں کو یہ دعوت ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور تصور ہے کہ جی ہماری شریعت اور ہے، پچھلے انبیاء کی شریعت اور تھی۔ شریعت جو ہے اللہ کے دین پہ چلنے کا نام ہے، تو یہ تو ہر دور میں ایک جیسی رہی ہے۔ یہ اختلافات جو ہے یہ تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اپنے اپنے زمانے کے مطابق ہوتے ہیں، اپنے اپنی صورتحال کے مطابق ہوتے ہیں۔ گرم علاقوں میں ٹھنڈی چیزیں اور ٹھنڈے علاقوں میں گرم چیزیں کھائی جاتی ہیں، تو کیا یہ اختلافات کا یہ مطلب ہے کہ یہ الگ الگ ہو گئے؟ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ درست ہے، ہر قانون اپنی اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں بھلا 42/12-13 اور 15 تک آیات ہے، یہ آپ دیکھ لیں، کوئی آیت دو پڑھ دیں تو 42/12-13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الشورى کی 13 نمبر آیت ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں دیکھیں، الفاظ پہ ذرا غور کریں اور اپنے قلب و دماغ کو روشن کر کے کھول کے ذرا اس پر بڑے تدبر اور غور کے ساتھ اس کو سمجھیں. اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، اللہ نے وہی شریعت تمہارے لیے بنائی ہے. لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ شرع کا. شرع ہے تمہارے لیے وہی جو ہم نے اس سے پہلے دی تھی نوح علیہ السلام کو. یہ وہ شرع ہے جس پر تمہیں قائم رہنا ہے. یہ وہی شرع ہے جو ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے عطا کی اور جو بذریعہ وہی ہم تیری طرف بھیج رہے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی شرع نہیں ہے. اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ سب کو ایک جیسا پیغام، سب کی شریعت ایک جیسی. دیکھیں لفظ شرع ہے، وہی تمہاری طرف وہی کی جا رہی ہے. میرے پیغمبر آپ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں. آپ کی شریعت اور باقی شریعتوں میں کوئی فرق نہیں. آپ کی شریعت سب کی جامع شریعت ہے. اگر کوئی اختلاف نظر آتا ہے، آپ سوچتے نہیں پہلے زمانے میں یہ قانون تھا اب یہ قانون وہ ایک ہی ہوتا ہے. صرف فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو اس رنگ سے اپنانا ہوتا ہے جس رنگ میں اس ماحول میں ہو. پانی برف بھی پانی ہے، پانی بہنے والا سیال بھی پانی ہے، اور وہ گرم ہو جائے بھاپ بھی پانی ہے. اب بھاپ اپنی جگہ پہ اپنے ماحول میں استعمال ہوگی، پانی اپنے ماحول میں استعمال ہوگا، اور برف اپنے ماحول میں. کیا ان کے درمیان اختلاف سمجھا جائے گا؟ نہیں. صرف اپنے اپنے تقاضوں اپنے اپنے حالات کے مطابق چلے گا یہ. اور اس میں کیا کیا؟ سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ کیا دیا کہ اپنے دین کو قائم کرنا ہے. جو اس میں پھوٹ ڈالنا جس چیز کی طرف آپ پیغمبر آپ بنا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے. یعنی آپ جو ان کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان کو وحدت کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جاگیرداریاں سرمایہ داریاں چھوٹے بڑے کا فرق ختم کرو، تو یہ باتیں ان پہ گراں گزرتی ہیں. وہ اس کے اوپر کاپس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے آپ برگزیدہ بنا دیتا ہے. انسانوں کے لیے اللہ نے پیغام بھیج دیا، اس کی چاہت اس کی مشیت اس کا قانون ہی ہے. جو اس کی طرف وہی کرتا ہے، وہ جو رجوع کرتا ہے اس کو صحیح رہنمائی وہ مل جاتی ہے. پھر اگلی آیت کریمہ پہ غور کریں. ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، یعنی آ گیا علم، اس کے بعد بھی اختلاف کیا. کس بنیاد پر؟ باغیم بینہم، ایک دوسرے کی ضد کی بنیاد پر، ایک دوسرے سے حسد کی بنیاد پر. اگر آپ کے رب نے ایک بات مقرر نہ کی ہوتی تو پھر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. جن لوگوں کو اس نے ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں قرآن کریم کیا کیا آپ سے کیا آپ کا ذہن بنانا چاہ رہا ہے یا کیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہے. ہر دور میں اللہ کا پیغام ایک ہی رہا، ہر دور میں اللہ کا دین ایک ہی رہا، ہر دور میں اللہ کی شریعت ایک ہی رہی. زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کے اطلاق کے طریقے اپنے اپنے زمانوں کے مطابق. قانون وہ ایک ہی رہا کہ جہاد کی تیاری کرو. جب گھوڑوں کا زمانہ تھا تو کہا سرحدوں پہ گھوڑے باندھے رکھو. جب تلواروں کا زمانہ تھا تو کہا اپنی تلواریں تیز رکھو. جہاد کا جو حکم ہے. اور جب اب زمانہ بدل گیا، اب ہتھیار آ گئے، اب اپنے طور پر ان ہتھیاروں سے مسلح کرو اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق. لیکن اصول یاد رکھو کہ ہم نے جہاد کرنا ہے اعلی کلمت اللہ کے لیے، دنیا سے جنگوں کا فساد اور جنگ اور فساد اور فتنہ ختم کرنے کے لیے. یہ مقاصد ذہن میں رہیں گے. یہ پیغام ہر دور میں رہا ہے اور قرآن ان سب پیغام کا جامع اور اٹال دستور ہے. یہ ناقابل ترمیم اور تنسیخ اور قیامت تک کے لیے دین حیات ہے. ان 4-5 آیات پہ آپ غور کریں. اور بھی قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں اسی مضمون کی کہ انسان تو ایک امت تھے اور امت ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں مفاد پرستوں نے، کچھ دوسرے ابلیسی اور شیطانی ہتھ کنڈوں رکھنے والوں نے، سرگنوں نے اپنے طور پہ کیا کیا، اس کے اندر تبدیلیاں کی. پھر نئے پیغمبر آتے رہے، وہ اس تبدیلیوں کو منسوخ کرتے رہے، ان تبدیلیوں سے صاف کر کے منزہ شکل میں اللہ کا پیغام پھر پہنچاتے رہے. تو آخر کار پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کریم کی شکل میں قیامت تک آنے کے لیے، تمام مسائل کے حل کے لیے یہ کتاب دی. اب اس کتاب کی حفاظت اللہ کے اپنے ذمے، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور دنیا بتاتی ہے، تاریخ ثابت کر رہی ہے. اس بات ہے اس پر عمل کرنے کی. آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں کیا اس کے قوانین وہ نتائج دیتے ہیں یا نہیں دیتے، امن سکون مہیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پہ، اللہ کے قانون پہ. عمل کر کے تو دیکھو، پتہ چلے آپ کو کہ کیا ہوتی ہے جنت، پتہ چلے آپ کو کہ امن اور سکون کی بھائی چارے کی زندگی کیا ہوتی ہے. یہ کان الناس امۃ واحدہ کی دعوت. اب آ جائیے کہ جو اس کتاب کے وارث بنے ہوئے ہیں، جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے یہ ساری دعوت قبول کر لی کہ ہم نے انسان بننا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے قانون کے مطابق چلنا ہے. تو کیا جب وہ ایمان لے آئیں گے ان کے اپنے درمیان اختلاف ہونا چاہیے. اسلام میں رنگ، نسل، وطن، خون، قبیلے کی ساری تفریقات ختم کر دی گئی. اسلام صرف یہ بات سمجھتا اور سمجھاتا ہے جن کا اللہ، رسول، کتاب ایک، نظریہ، سوچ ایک، وہ ساری انسانیت، وہ سارے انسان ایک. لہذا ہمیں ایک بننا ہے اور تب ہم نیک ہیں. اگر ایک نہیں بنیں گے تو پھر نیک بھی نہیں ہیں. اس کے لیے آپ اپنی امت پہ طرف آئیے. قرآن کریم آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ 3/102 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں.
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی 102 سے 105 تک تلاوت کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ قرآن کریم کی ان آیات پہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اس کو دیکھیں، مطالعہ کریں، اور سادہ سا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلے 102 آیت پر ترجمہ دیکھیں۔ ایمان والو، اللہ کریم کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو، متقی بنو جس طرح سے اس کا حق ہے، یعنی اس کو نافذ کرو عملی طور پر اپنی زندگی میں، انفرادی اور اجتماعی طور پر۔ اور آگے دیکھیں نا کیا جملہ ہے، اور دیکھو مرنا ہے تو اسلام پہ مرنا ہے، یعنی تابعداری کی زندگی گزارنی ہے، اللہ کے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن۔ یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور سہارا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تعلیم نہیں ہے، اور یہ تعلیم اسی صورت میں آپ اپنی دنیا میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں جب آپ اس رسی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو۔ اور پھر کیا کہا؟ تفرقو، فرقہ نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ کی آگے دیکھیں کیا جملے ہیں، اور اپنے موجودہ صورتحال پہ اس کو فٹ کر کے دیکھیں۔ اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کی کیا کر رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، تباہ ہونے والے تھے، تمہارا وجود ختم ہونے والا تھا اختلافات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، فسادات کی وجہ سے، اور تم آگ کے گڑھے کے اندر کنارے پر پہنچ چکے تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت ملے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات کہی ہے قرآن کریم نے کہ اس وقت اپنی حالت پہ، اب اے مسلمان اپنی موجودہ صورتحال پہ دے، تم آپس میں اختلافات کی وجہ سے، آپس کے تفرقہ بازیوں کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور عناد کی وجہ سے، اپنی پارٹیوں کو، مفادات کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے گلے کاٹ رہے ہو، آگ کے کنارے پہ کھڑے ہو۔ جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ملک کے نہیں، دنیا میں مسلمانوں کے حالات خراب، دنیا میں فرقہ بندی ہے، ممالک فرقہ بندیوں کا شکار ہیں، اپنے تعصبات کا شکار ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس سلسلے میں کیا ہونی چاہیے؟ تعلیم پہ عمل، قرآن کریم کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ فرقہ بندی کو ختم کرنے کا اس سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ نہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی۔ یہ الفت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے بیج، اسے زمین میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اگر بیج کو آپ کسی جگہ رکھ دیں، ساتھ پانی رکھ دیں، ساتھ تھوڑی سی مٹی رکھ دیں، کیا وہ بیج درخت بنے گا، پھل پھول لائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کو پہلے آپس میں اپنے وجود کو ختم کرنا ہوگا۔ بیج مٹی کے اندر شامل ہوگا، مٹی کے اندر پانی شامل ہوگا، پانی اپنی شفافیت مٹائے گا، مٹی ان کو اپنے اندر جذب کرے گی، بیج ان کو جذب کر کے پھٹے گا، پھولے گا، پرورش پائے گا، تو پھر تناور درخت بنے گا، پھل آور درخت بنے گا۔ یہ اپنے وجود کو ختم کر کے ایک دوسرے میں مرج ہو جانا، ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو جانا، اسے کہتے ہیں الفت۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تمہارے لیے۔ جنہوں نے ایسا الفت کا نظارہ دکھایا وہ تو دنیا میں دیکھو ان کا کیا مقام بنا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے، تو بنیادی کام پہلے سب سے اہم ترین کون سا کیا؟ انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ جو ساری دنیا کو چھوڑ کے، ہجرت کر کے، ہر ایک کو اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے تھے، ان کی نصرت اور امداد کے لیے جماعت پیدا کر دی، ایک مدد کرنے والے اور ایک مدد کے تحت، اور آج تک مدد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہے انسانیت کا۔ یہ میرے پیغمبر نے بھی پھر ان سے وفاداری کی حد کر دی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد، مکہ میں اللہ کا گھر ہونے کے بعد بھی پھر وہ وہاں پہ بسیرا نہیں کیا، مدینہ کی سرزمین کو قیامت تک کے لیے کیوں سرفراز کیا، اپنے وجود مقدس کو کیوں مدینہ کے حوالے کیا؟ انصار کی محبت کا تقاضا یہ تھا۔ یہ ہوتی ہے بات سمجھ وفاداریوں کی۔ کائنات میں اس سے بڑھ کر وفاداری کا تقاضا کون نبھا سکتا ہے؟ جو میرے پیغمبر نے نبھایا تھا۔ یہ الفت دکھائی تھی ان کے ساتھ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اور جب تم اللہ کے قانون کو مان لو گے، جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے، تمہارے بھی اسی طرح سے دل باغ ہو جائیں گے، تم اکٹھے ہو جاؤ گے، اور تم آپ کے جو گڑھے کے کنارے پہنچ چکے ہو، تو یہ اس سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی
اللہ ہی بچانے والا ہے اور اللہ نے بچانے کے لیے دستور بھیجا ہوا ہے۔ پھر اگلی آیت پہ دیکھیں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہاں مین قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مین کو بعض یہاں ترجمہ کرتے ہوئے تم جماعت میں سے چند ایسے ہونے چاہیے جو یہ کام کرے، جبکہ آیت نمبر 120 میں یہ کہا گیا تم ساری امت کے ذمہ یہ فریضہ ہے۔ تو یہاں امت میں سے کی بجائے مین کو تبعین کے معنوں میں لیا جائے، تبعین کا مطلب ہوتا ہے ساری کی ساری امت۔ تو یہاں یوں ترجمہ کریں کہ تم میں ساری ایسی امت ہونی چاہیے، ساری امت جہاں پہ بھی تم ہو، جہاں پہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ امر معروف کرے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح اور کامیاب کامران ہیں۔ پھر کہا ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، اختلاف کیا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سا پہلو قرآن نے چھوڑا ہے؟ کون سی بات ہے جو نظر انداز کی ہے، جو سامنے نہیں لائی؟ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض سیاہ ہوں گے، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو آپ اپنے کفر کا مزہ چکھو، عذاب چکھو۔ سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر کہا اے نبی ہم ان حقانی آیات کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے، اللہ نے ان آیات کے ذریعے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ آگے ساری آیات پڑھتے جائیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے متحد ہونا، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر آپ امت کے ساتھ رہیں گے، آپ اکٹھے رہیں گے، مل کے ایک امت بنیں گے، تو پھر دنیا میں آپ کا نام ہوگا، اور اگر تفرقہ ڈالیں گے تو پھر دنیا میں تم قائم دائم نہیں رہ سکتے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ بندی کتنا بڑا جرم ہے اور فرقہ بندی کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے ہمارے اندر فرقہ بندیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور فرقہ بندیوں کا کون کون سا پہلو ہے جس کو ہم اپنائیں گے ختم کرنے کے لیے، تو یہ فرقہ بندی سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ یہ بہرحال سوچنے والوں کے لیے، مقام غور و فکر کرنے والوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ اگر آپ نہیں سوچیں گے تو ٹھیک ہے، تباہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں۔ اللہ کو تو سارے انسان ایک جیسے ہیں، اللہ کے لیے ساری مخلوق اللہ کی بڑی اہم ہے۔ یہ اللہ کے قانون پہ چلنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے اور فلاح اور کامیابی اور کامرانی پاتا ہے۔ جو میرے پیغمبر کے دروازے پہ آ جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کو تسلیم کر لے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اسی کے پاس نجات ہے۔ انشاءاللہ مزید ہم چلتے ہیں آگے اور پھر دیکھتے ہیں کہ فرقہ بندی کیا ہے اور کیسے نقصان ہوتے ہیں اس کے لیے۔ جی جناب، یہی سلسلہ چل رہا ہے، تو اگلے کسی موضوع کے ساتھ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔